کہ بازانو رب انہا دیندہ کہ بس بس کرن جہانو، بازانو رب کچھ نہیں دیندہ ایویں جان جہانو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے اب آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی تے جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگدیاں تخت بٹھاوے، اوے اعظم کسے نو گھر عامل دا تے کوئی کعبے و خالی آوے۔ قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگ ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آج کی اس جمعے کی نشست کے اندر چند ملفوظات بیت اللہ شریف اور حج کے فضائل کے متعلق آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا عظیم گھر ہے بیت اللہ، جہاں حاجی چل کر طواف کرنے کے لیے اور حج اور عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو چل کر جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ ایک خاص عطا ہوتی ہے، اور جگہیں تو بڑی بڑی ہیں، خوشنما ہیں، لیکن سب سے عظیم جگہ وہ جو خدا کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ تو گھر سے پاک ہے، تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف منسوب کیا اللہ نے اپنی طرف، ورنہ رب کا گھر نہیں ہے، رب بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے۔ اللہ نے صرف ان کی اپنی طرف منسوب کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو فرمایا، اس سے پہلے بیت اللہ حضرت آدم کی آمد سے پہلے بھی خدا کا گھر موجود تھا، اور بنانے والے کون ہیں؟ بیت اللہ کو بنانے والے فرشتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بیت اللہ ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، طواف بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو لے جائے، اسی کے فرمائے سیدھی سمت اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ بھی ہے، اسے بیت المعمور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرمایا وہاں فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور نیچے فرش کے اوپر اللہ کے بندے خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔
یعنی یہ دو عظیم شانوں والے گھر ہیں، ایک فرشتوں کا بیت اللہ، یہاں انسانوں کا بیت اللہ جو کعبے کے اندر موجود ہے، لوگ چل کر جاتے ہیں، اور یہ ایسی عظمت اور شان والی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا سنتے گھر کے اندر پڑھے، نکل کر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ ایک کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو چل کر میری مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرے، اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ چل کر فرمایا بیت اللہ کے اندر آ کر نماز ادا کرے، اللہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کتنی شان والی جگہ ہے جہاں 1,00,000 نماز کا پڑھتا ایک ہے لیکن ثواب 1,00,000 نماز کا ملتا ہے۔ اور یہ ایسی عظیم جگہ لکھا ہے مورخین نے، اور میں بیت اللہ جو صحت مند پرندے ہیں وہ کعبے سے نہیں گزرتے اوپر سے، بلکہ فرمایا گرد و نواح سے گزر جاتے ہیں، لیکن فرمایا جو بیمار پرندے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرتے ہیں، صرف ٹچ کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم جگہ۔ اور دوسری بات فرمایا یہ گونگے بندے جو ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، اور میں قدرتاً یہ بھی مورخین نے لکھا ہے بیت اللہ کے ساتھ ایک تالا لٹکا ہوا ہے، جب لے کر جاتے ہیں اس کی زبان اس تالے کے ساتھ لگاتے ہیں، چاہے فرمایا جتنا بھی بوڑھا ہو چکا ہو گونگا، جب لگاتے ہیں شرط وہی ہے کہ پختہ ایمان ہو، بندہ نیک صالح ہو، اور میں جب بھی لگاتے ہیں اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ایسی عظیم جگہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کے متعلق اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر سے ہی نے لکھا ہے، تقریباً 33 مرتبہ کم و بیش بیت اللہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ قسم اٹھانے سے پاک ہے، اور میں اللہ قسم اٹھاتا نہیں، یہ بندے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جن کی قسم خدا نے بھی اٹھائی ہے، اور یہ ایک واحد جگہ ہے وہ بیت اللہ جس کے متعلق اللہ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس مکے شہر کی قسم ہے۔ جس شہر کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، بتائیں نا اس شہر کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اور مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے چل کر آتے ہیں بیت اللہ کے اندر، کعبے کے اندر، فرمایا جس وقت یہ پہنچتے ہیں کعبے کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے، فرمایا جتنے بھی گناہ کر کے آتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہ دو پہلو ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کھانے والا نہ ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو، کسی کو ستانے والا نہ ہو، تڑپانے والا نہ ہو، کیونکہ فرمایا وہ تو خدا کا گھر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر خدا بستا ہے۔ فرمایا ہاں خدا کے گھر کو تو دیکھنے گیا، پر ادھر جس دل کے اندر خدا رہتا ہے اس کو تکلیف دے کر گیا، پھر اس کے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ شرط یہ کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہ دی ہو، اور میں جس وقت بھی آتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ عظمت، یہ شان ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا بیت اللہ کو، اللہ نے حکم دیا سیدھا جا کر میرے گھر کو بناؤ۔ اچھا یہ باہر سے کمپنی آتی ہیں گھر بنانے کے لیے، تو دور دراز سے لوگ چل کر آتے ہیں کہ یہ چائنا کی کمپنی آئی ہے، فلاں ایریا کو بنایا، فیکٹری کو بنایا، تو دور دراز سے لوگ چل کر آتے ہیں کہ باہر کے ممالک کے لوگ آئے بنا کر گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ باہر سے لوگ آئے تو دور دراز سے لوگ چل کر آتے ہیں، بتائیں نا بنانے والے جس گھر کو فرشتے ہوں اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ جذبہ، یہ شوق ختم ہو چکا ہے نا، حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم
تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو بتاؤ بیت اللہ کا مقام، مسجد نبوی کا مقام چاہے تڑپ رہ جائے ان کے دل کے اندر، اگر جا نہیں سکتے فرمایا ان کا تڑپنا یہاں اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب تو لوگوں نے تڑپنا بھی چھوڑ دیا، اب لوگ تلاش کرتے ہیں مری جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، فرمایا یہ جو جگہ جگہ مشہور جگہ ہیں ان کے اوپر ان کا دل کرتا ہے۔ آپ کی آنے والی نسلوں کا کبھی نہیں سنا، وہ چند لوگ ہیں جن کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کا سکہ جاگتا ہے، وہ کہہ لیتے ہیں کہ کبھی ہماری قسمت بھی جاگ جائے، جا کر مدینہ دیکھ لیں۔ امام ابن حجر عسقلانی، امام قسطلانی بھی نے لکھا ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، پھر قرآن کے اندر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا حکم بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر دیواریں تعمیر کرائیں۔ اس وقت جب قوم نوح کے اندر طوفان آیا تھا، اس وقت اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا لیا تھا، یعنی اوپر اٹھا لیا تھا۔ اب پتہ چلا بیت اللہ مٹا نہیں ہے بلکہ اللہ نے بلند فرما لیا ہے۔ اور میں اس وقت یہ ملیا میٹ ہو گیا تھا جب طوفان نوح آیا، اس کے بعد فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ چلتے چلاتے 8ویں یا 7ویں مرتبہ حضرت حجاج بن یوسف نے بھی اس بیت اللہ کو تعمیر کروایا، قریش والوں نے بھی تعمیر کرایا۔ اور خاصیت کیا ہے بیت اللہ کی؟ اور میں خاصیت یہ ہے بیت اللہ کی، جتنے لوگ چلے جائیں، اب یہ مسجد کا احاطہ ہے، جتنے لوگ محدود آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بندہ کوئی نہیں آتا، باہر بیٹھ جائیں گے، لیکن بیت اللہ کی یہ شان ہے، جتنے ہزاروں کروڑوں کی تعداد لوگ آ گئے، اور میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو لوگ گئے کہ میں جگہ نہیں ہے آپ باہر نکل جاؤ، جتنے بھی آتے جاتے ہیں کعبہ اتنا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ میں یہ بیت اللہ کی شان ہے، جتنے لوگ آگے 5 کروڑ آگے 6 کروڑ آگے جتنے لوگ آ گئے اور محسوس نہیں ہوتا، اللہ کا گھر اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ بیت اللہ کی شان، اور مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا جو بیت اللہ کے اندر آتا ہے دل کے اندر بغض اور کینہ نفاق نہ ہو کسی چیز کا، پر میں جس وقت وہ حج کر کے واپس جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ تازہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سننا ایک الگ بات ہے، اور پھر میں اس کو ذرا جانچے دماغ کے اندر۔ اب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ منافقت نہیں ہوتی، بالکل گناہوں سے پاک بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنے والا بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ آتا ہے۔ اور دوسری فکر فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمائی حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وہ آئے جو غربا مساکین یتیما کا خیال رکھ کے آیا ہو، ایسا نہ ہو کہ منہ اٹھا کے چل پڑا۔ حج کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بڑے فضائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آئے جو اپنے من کو صاف کر کے لوگوں کو راضی کر کے آیا، تب وہ جس وقت آتا ہے اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بہت محدث گزرے ہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے محدث کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا، 12 لوگ تھے، ہم جا رہے ہیں کس کے لیے؟ حج کے اوپر، حج کے موقع کے اوپر حج کا ارادہ کیا، اور میں جوڑ کر رکھے ایک حج میں نے پہلے کیا جو میرے اوپر فرض تھا، یہ دوسرا جو ہے نفلی حج کی تیاری کر کے میں جا رہا ہوں۔ 300 دینار میرے پاس ہے، 12 ساتھی ہیں، ہم چل کر گئے کوفہ کے اندر، وہاں سے سامان خریدنا شروع کر دیا کہ شام کو جانا ہے۔ اس وقت پیدل جایا کرتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں وہاں گیا، یہ لوگ جلدی چل پڑے، میں وہیں کوفہ کے اندر رہ گیا۔ شام ہو گئی، سامان خریدتے خریدتے سامنے آپ فرماتے ایک جھیل تھی، رات کا وقت ہوا، میں نے کہا جاتا ہوں وہاں جا کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس کے بعد جب وہ صبح ہوگی تو اٹھ کر چل پڑوں گا۔ آپ فرماتے میں وہاں گیا تو دیکھتا کیا ہوں، ایک پردے کے اندر لپٹی ہوئی عورت آئی ہے، پر میں سامنے میرے ایک بھینس مری ہوئی پڑی تھی، اس عورت کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا، اس نے آ کر خنجر کے ساتھ اس بھینس کا ایک
ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا، کاٹ کے شاپر کے اندر ڈالا، فرمایا وہ چل پڑی۔ جس وقت آگے نکلی، ویسے جاسوسی کرنا یہ بہت بڑا اسلام کے اندر منع ہے، کسی کی جاسوسی آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر امت مسلمہ کا نقصان ہو رہا ہو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ کسی کا پیچھا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جب اسلام کا نقصان ہو، ورنہ اجازت اسلام نہیں دیتا۔ فرمایا آپ کے دل کے اندر خیال آیا ہے مجھے لگتی مسلم ہے کہ پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، لہذا ماجرا سمجھ نہیں آیا، میں اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں، دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ چلتا چلتا فرمایا پیچھے گیا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیٹ ہے، اس کے سامنے وہ مئی گئی، اس نے دروازے کو دھکا مارا، کھولا، اور میں جس وقت اندر گئی تو دیکھا 3 بچیاں ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گئی اور آ کر سوال کیا ماں جی کیا لے کر آئی ہو، کچھ لے کر آئی ہو کھانے کے لیے؟ فرمایا آپ نے کہا جس وقت میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ فرمایا ہاں روگاں وچوں روگ اولڑا جس دا نام غریبی، روگاں وچوں روگ اولڑا جس دا نام غریبی۔ فرمایا جس وقت غریبی آ جاتی ہے پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں رشتے دار قریبی۔ فرمایا اس وقت پھر رشتے دار اپنے عزیز و اقارب پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، میں نے دروازے کے اوپر دستک دی، میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم عام نہیں، ہم حضور کی آل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم پردے دار ہیں، سید زادے ہیں۔ اور فرمایا ماں کا جو آگے جملہ تھا بیٹیوں کے لیے، فرمایا بیٹا اسلام کے اندر جس وقت جان کا خطرہ ہو حرام بھی کھا سکتے ہیں، یعنی اس وقت جب آپ کی جان جانے والی ہو، بھوک سے مرنے والے ہو، پھر اسلام اجازت دیتا ہے حرام گوشت آپ کھا سکتے ہو، اور میں یہ استعمال کر لو شاید آپ بچ جاؤ، لحاق بچیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازے کے اوپر دستک دے کر کہی اگر آپ میری آواز سنیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھا اندر سے اس مائی نے کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں نے کہا میرے پاس 300 دینار ہیں، میں دینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ کو دے دوں، آپ یہ پکا کر نہ کھانا بلکہ اس 300 دینار سے کھا لینا۔ انہوں نے پوچھا یہ 300 دینار کہاں سے آئے ہیں؟ ہم سید زادے ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ بھی نہیں لیتے۔ فرمایا میں بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، فرمایا پر اس سے بڑا حج یہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دے دوں، پر میں نہ صدقہ بنا کے دے رہا ہوں بلکہ اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا 300 دینار حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سید زادی کو پیش کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا، جس وقت گھر کے اندر آیا وہ جانے والے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، وہ چلے جانے والے چلے گئے، پر تڑپ تو ہے نا، جو بندہ جا رہا ہو مدینے کی طرف تو اچانک یہ معاملہ بن جائے، سوچ تو آتی ہے، غور و تفکر تو کرتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا اور صفا اور مروہ کے اوپر سعی کرنا، دوڑنا، ایک ایک چیز یاد آتی ہے۔ پر میں واپس لوٹ گیا، گھر کے اندر آ کر سو گیا، بس سونا تھا پھر اس کا مقدر جھاگ گیا۔ آپ بھی ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر تڑپے، میں واپس لوٹیا، گھر دے اندر آ کے سویا وا اور دل دے اندر خیال آندے حاجی چلے پہ ہون گے، بیت اللہ دا طواف پہ کر دے ہون گے۔ حاجی فرمایا اتھے جا کے میدان عرفات دے اندر کنکریاں اٹھا کے پہ مار دے ہون گے، میرے دل دے اندر خیال آندے تے روندا بھی تے چیخدا بھی تے نالے پکاردا بھی اور مدینے والے منہ کر کے کہنا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول صدا و صدا روے تیرا دوارا یا
فرمایا میرے دل دے اندر خیال آندے حاجی پہ چل دے ہون گے طواف پہ کر دے ہون گے پر روندا روندا سو جانا صبح اٹھوں دیے پھر اٹھ جانا وا پر میں میں چلا دیا حاج دے دن گزرے نے حاجی واپس آن لگ گئے نے پر میں روانہ ہو کے گیا رسے دے اندر جا کے استقبال کراں گا انہاں نو دیکھاں گا جڑے یار نو دیکھ کے پے آندے نے انہاں دی زیارت کراں گا جڑے مدینے والے روز دی ریاض زیارت کر کے پے آندے نے آپ فرما دے نے میں گیا جڑا حاجی بھی مینوں ملدا اے او کہندے عبداللہ تو اچھا نہیں کریا میدان عرفات دے اندر تو ملے اسی بلائے تو جواب نہیں دیتا فرمایا میں تعجب دے اندر آیا میں ہاتھ جوڑنا سونے میں حاج تے نہیں گیا نہ بیت اللہ دے اندر گیا نہ میدان عرفات دے اندر گیا نہ مسجد نبوی دے اندر گیا پر دوسرا حاجی آندے وہ یہ سوال کر دے تیسرا آندے فرمایا میں رونا وا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا مالک معاملہ سمجھ نہیں پہ آندا نہ میں حج تے گیا نہ میں طواف کریا نہ میں مسجد نبوی دے سامنے گیا پر جیڑا بھی آندے مینوں کہندے فلاں جگہ تے تینوں دیکھے آئے آپ فرماندے نے ایک اتھو دا شیخ کوفہ دے نال رہن والا او آیا ہے رات دا وقت دے ستیا سویرے اٹھیا ہاتھ دے اندر گودڑی موجود ہے او دے اندر دینار نے فرمایا چاہ کے داد گودڑی میرے ہاتھ دے اندر پھڑائیے اور کہندے عبداللہ بڑا ظلم کرے تو چنگی نہیں کری اے سامان مینوں پھڑایا تو آپ وچوں دی نکل گیا ہے آپ فرما دے نے میں اس فرمایا محدث سے ادگے ہاتھ جوڑے نے میں کہ سونے ہر بندہ ہی پیا گل کر دے پر میں حج تے نہیں گیا فرمایا محدث کہندے مسجد نبوی دے نالوں میرا گزر ہویا تو آیا اے تھیلی پکڑائیے مینوں کہندا میری امانت قابو رکھ لے پر تو مینوں نہیں ملیا میں واپس آ گیا وا آپ فرماندے نے میں او تھیلی پکڑیے گھر دے اندر آیا بس ستا وا مقدر جاگے سفنے اندر مینوں ماں ہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا تے کتے پھر وچھڑے نہ جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ فرمایا اس نے کہا تو نے ہی مجھے یہ تھیلی پکڑائی تھی مسجد نبوی کے قریب اب تو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہتے میں آیا بس کیا ہوا اچانک در و دیوار روشن ہو گئی میرا گھر چمکنے لگا بس دیکھا میں نے سامنے اور کوئی نہیں تھا محمد مصطفیٰ کی ذات سونا مدینے والا تشریف فرما ہو گیا بس میں نے دیکھا میرے مقدر جاگ گئے میرے نصیب جاگ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میں اٹھا مدینے والے نبی نے مجھے سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر اللہ کے نبی نے کہا فرمایا تو نے میری امت کے اور میری آل کے لوگوں کے اوپر رحم کیا عبداللہ سن لے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں فرمایا اللہ نے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے قیامت تک وہ فرشتہ تیری شکل کے اندر حج بھی کرتا رہے گا عمرہ بھی کرتا رہے گا میں تیری شکل کے اندر آج کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو مقدر جاگ گیا نصیب جاگ گیا کہ میرے گھر کے اندر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال خود تشریف لے کر آ گئے بندہ تڑپتا رہتا ہے نا اوے ویک سجن دی بے پرواہی ویک سجن دی اور میں جتھے کسے دی پیش نہ جاوے ہاں ہے یہ اللہ
کے نبی کا کرم ہے اس کے اوپر فضل ہے۔ میں بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، فرمایا ہاں ہاں انہیں تاجاں والے در در رولے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو گھر آ کے ملدا تے کوئی کعبے خالی آوے۔ اور میں یہ تو مقدر کی بات ہے نا کہ بازاں نو رب انہا دیندا کہ بس بس کرن جہانو، بازاں نو رب کچھ نہیں دیندا ایویں جان جہانو۔ اور میں ایک بیٹھا گھر کے اندر ہے، اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرما دی ہے۔ باقی مدینے کے اندر جانے والے، مکے کے اندر جانے والا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، شاید قبول ہو یا نہ یا ہویا، لیکن اس کو گھر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے حج کی سعادت نصیب فرما دی ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں شرط یہ ہے کہ بندہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہو، پھر واتم الحجہ والعمرۃ للہ فإن أحصرتم۔ اس کے بعد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، یہ انبیاء بناتے آئے بیت اللہ کو، اور اللہ خود فرما رہا ہے ان لوگوں کو، اور مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے تنبیہ کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے حج کروں گا، اللہ مجھے کبھی موقع دے کروں گا، ابھی حالانکہ اس کے پاس وسعت بھی ہے، اس کے بعد طاقت بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اب یہ اس کی نیت بھیڑی ہے، یعنی پلاٹ لیتا ہے، وہ بنگلے لیتا ہے، کوٹھیاں لیتا ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر اللہ نے بلایا تو جاؤں گا۔ نیت اس وقت کام کرتی ہے، اور میں جس وقت نیت اوپر کھڑی ہو، جذبہ اوپر کھڑا ہو، لیکن پیسے نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، پھر فرمایا وہ نیت کام کرتی ہے، جذبہ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، اس جذبے والے کو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایسے بندے کو نہیں جس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا، پھر اس کو توفیق ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر نہیں جاتا، کیونکہ یہ فرض ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، حکم آ گیا۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے کہہ دیا اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو خدا تجھے بلا رہا ہے، بس آ جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، آپ کا وقت آخری قریب آیا تو لوگ تو وصیت کرتے ہیں نا، میری فلاں جگہ کے اوپر کوٹھی ہے، اپنی اولاد کو یہ فلاں چیز اس کے نام کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اپنی ساری اولاد کو بلایا، بٹھایا اور فرمایا جاتے جاتے حضور کا فرمان نہ تجھے سنا جاؤں، آئے ہے ساری زندگی محمد محمد کا نام ہوکا دیتے دیتے گزر گئی، اور میں محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نو احمد نو احد نال ملیں دے گزر گئی، اور میں ساری جاتے ہوئے اپنے نبی کا فرمان نہ سنا جاؤں۔ اور بابا جان سنا دیں، فرمایا اللہ کے نبی نے کہا جو مکہ سے دور دراز سے چل کر تو لوگ جاتے ہیں، جو مکہ سے پیدل چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، یہ اللہ کے نبی فرما گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں جاتے ہوئے، جو مکہ سے چل کر بیت اللہ کے اندر فرمایا پیدل گیا طواف کرنے کے لیے، اللہ ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور میں پھر کہاں حرم کے اندر جا رہا ہے، وہاں اس جگہ کے اوپر جہاں ایک نماز پڑھنا 1 کروڑ کے برابر ثواب عطا فرما دے اللہ۔ اور میں پتہ چلا ایک قدم کے بدلے اللہ 700 کروڑ نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ نہ جائے تو پھر مقدر کی بات ہے، پھر تو نصیب کی بات ہے۔ ہاں جس کے پاس وہ ساتھ نہیں وہ تو کرتے ہیں مدینے کی طرف رخ کر کے کبھی ہمیں بھی آ جائے بلاوا یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ دعا گو اللہ تبارک و تعالی ضرور بلائے گا، اپنے نبی کے روزے کے اوپر ضرور ہمیں حاضری کی توفیق دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الشاعر